السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قرآن کلاس میں سورہ بنی اسرائیل ہم نے شروع کی ہے اور اس کی 10 آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 11 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ترجمہ اور الفاظ کی مختصر وضاحت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد تفسیر کی طرف بڑھیں گے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَدْعُ الْإِنسَانُ، اور انسان دعا کرتا ہے۔ دعا یدعو سے فعل مضارع ہے، البتہ اس کے آخر سے واو کو حذف کر دیا گیا ہے اور یہ مصحف عثمانی کے مطابق اس کو لکھا گیا ہے۔ چونکہ وہ واو پڑھی نہیں جاتی تو اس لیے اسے وہاں پر بھی نہیں لکھا گیا تو یہاں پر بھی نہیں لکھا جا رہا۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ، اور انسان دعا کرتا ہے، بالشر، برائی کی، دعاءہ، اپنی دعا مانگنے کی طرح، بالخیر، بھلائی کی۔ دعاءہ، یہ اس کے شروع میں کاف جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی اصل میں تھا کا دعائہ، جیسے اس کی دعا ہے، بالخیر، بھلائی کی۔ تو مفہوماً یا رواں ترجمہ یوں کریں گے، اور انسان شر کی یا برائی کی دعا کرتا ہے اس طرح جس طرح اسے خیر کی دعا کرنی چاہیے، بھلائی کی دعا کرنی چاہیے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ، اور انسان ہے، عجولا، جلد باز، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، عجول، بہت زیادہ جلد باز۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور ہم نے بنایا، اللیل والنہار، لیل و نہار کو، رات اور دن کو، آیتینی، دو نشانیاں۔ فمحونا، تو ہم نے مٹا دیا، محا یمحو سے مٹا دینا، کسی کی نشان کو ختم کر دینا، تو ہم نے مٹا دیا، آیت اللیل، رات کی نشانی کو۔ وجعلنا، اور ہم نے بنایا، آیت النہاری، دن کی نشانی کو، مبصرتاً، روشن۔ مبصرتاً کا معنی یہ بھی ٹھیک ہے، روشن یا دکھانے والی، ابصر یبصر ابصار سے، یہ اس میں فاعل مؤنث کا صیغہ ہے تو دکھانے والی یہ بھی ٹھیک ہے۔ لتبتغوا، تاکہ تم تلاش کرو، فضلا من ربکم، اپنے رب کا فضل، ولتعلموا، اور تاکہ تم جان لو، عدد السنین والحساب، سالوں کی گنتی اور حساب۔ تو یہ لتبتغوا اور لتعلموا، یہ ان کے شروع میں لام کی آ رہا ہے، اس کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، اسی ان کی وجہ سے یہ فعل مضارع کے آخر سے نون گرا دیا گیا ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، فصلناہ، ہم نے اس کو کھول کر بیان کیا۔ فصل یفصل، تفصیل، اس کا معنی ہوتا ہے ہر چیز کو جدا جدا کر دینا، کھول دینا، الگ الگ کر دینا۔ اسی سے فصل ہوتی ہے، یعنی جب دانہ الگ کرنے کا موقع آ جاتا ہے تو اسے فصل کہا جاتا ہے۔ تفصیلا، خوب کھول کر بیان کرنا، یہ اسی کا مفعول مطلق ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہر انسان، الزمناہ، ہم نے اس کو لازم کر دیا ہے، ہم نے اس کے ساتھ چپکا دیا ہے، لازم کر دیا ہے، طائرہ، اس کا نصیب۔ طائر اصل میں پرندے کو کہتے ہیں، تو اہل عرب جس طرح اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے پرندے اڑایا کرتے تھے اور اپنی فال نکالتے، قسمت کا حال معلوم کرتے، تو اس کا معنی پھر نصیب پر، قسمت پر، یا جو حصہ ہوتا ہے اس پر کیا جانے لگا۔ تو ہم نے لازم کر دیا ہے اس کو، طائرہ، اس کا نصیب، اس کی قسمت، فی عنقہ، اس کی گردن میں،
و نخرجو اور ہم نکالیں گے لہو اس کے لیے یوم القیامتی قیامت کے دن کتاباً ایک کتاب یلقاہو وہ اس کو پائے گا وہ اس کتاب کو دیکھے گا یا پائے گا منشورا کھولی ہوئی نشرہ ینشر سے یہ اسم مفعول ہے منشور کا معنی ہوتا ہے کہ وہ جو بالکل سب کے سامنے ہو جیسے ہر پارٹی کا ایک منشور ہوتا ہے نا فلاں پارٹی کا یہ منشور ہے یعنی ایسی چیز کہ جو سب کے سامنے بالکل واضح ہوتی ہے کھلی کتاب ہوتی ہے اقرأ کتابک پڑھو اپنی کتاب کفا بنفسک الیوم کافی ہے تیرا نفس الیوم آج علیک تجھ پر حسیبہ حساب کرنے والا یا بطور محاسب تو یہ بنفسی کا اس کے اوپر یہ جو با ہے یہ زائدہ ہے تاکید کے لیے ہوتی ہے تو اصل میں ترکیب اس کی یوں ہوتی ہے کفا نفسو کا الیوم علیک حسیبہ اور یہ حسیبہ جو ہے یہ تمیز کے طور پر استعمال ہوتا ہے اسی لیے منصوب ہوتا ہے من اہتدی جس نے ہدایت پائی فإنما تو بے شک یہتدی وہ ہدایت پاتا ہے لنفسہ اپنے لیے ومن ضل اور جو شخص گمراہ ہوا فإنما یضل علیہا تو وہ گمراہ ہوتا ہے اسی پر ولا تزر اور نہیں اٹھائے گی بوجھ وزرا یزر اس کا معنی ہوتا ہے بوجھ اٹھانا اور بوجھ نہیں اٹھائے گی وازرتن بوجھ اٹھانے والی اس کے شروع میں نفسن کا لفظ پوشیدہ ہے اور یہ اسی کی صفت واقع ہو رہا ہے یعنی یوں ہے ولا تزر نفس وازرۃ وزر اخری بوجھ اٹھانے والی جان وزر اخری کسی دوسری جان کا بوجھ وما کننا معذبین اور نہیں ہیں ہم عذاب دینے والے حتیٰ یہاں تک کہ نبعث ہم بھیجیں رسولا کوئی رسول بعث یبعث اس کا معنی بھیجنا مقرر کرنا یا پھر قیامت کے دن زندہ کرنا یہ سارے معنی قرآن پاک میں مختلف مقامات پر ہم پڑھتے آ رہے ہیں وَإِذَا أَرَدْنَا اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں ان نہلک کہ ہم ہلاک کریں قریتن کسی بستی کو امرنا ہم حکم دیتے ہیں مترفیہا اس کے خوشحال لوگوں کو مترف یعنی کہ خوشحال لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کے پاس دولت فراواں ہے اور وہ جیسے چاہیں اس کو خرچ کرتے ہیں تو ہم حکم دیتے ہیں اس کے خوشحال لوگوں کو ففسقوا فیہا تو وہ اس میں نافرمانی کرتے ہیں فحق علیہ القول پھر اس پر بات ثابت ہو جاتی ہے حق یحق حقا اس کا معنی ہوتا ہے ثابت ہو جانا پھر ثابت ہو جاتی ہے اس پر بات فدمرناہا تدمیرا پھر ہم اس کو ہلاک کر دیتے ہیں برباد کر دیتے ہیں برباد کر دینا دمر یدمر تدمیر اس کا معنی ہے کسی چیز کو تباہ و برباد کر دینا وَكَمْ أَهْلَكْنَا اور کتنی ہی ہم نے ہلاک کی کم جو ہے یہ خبریہ ہے خبر کے معنی میں ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا اور کتنے ہی ہم نے ہلاک کیے من القرونی زمانے یہ قرن کی جمع ہے جس کا معنی ہے زمانہ تقریباً 100 سال کا جو عرصہ ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں قرن سے تعبیر کیا جاتا ہے اور کتنے ہی ہم نے زمانے ہلاک کیے یعنی زمانے کے لوگوں کو ہلاک کیا من بعد نوح علیہ السلام کے بعد وکفا بربک اور کافی ہے آپ کا رب بذنوب عبادہ اپنے بندوں کے گناہوں کے بارے خبیرم بصیرا باخبر اور دیکھنے والا
تو اس کی ترکیب بھی اسی طرح ہے جیسے پہلے آیت نمبر 14 میں گزر چکی ہے۔ پھر فرمایا من کان یرید العاجلہ، جو شخص چاہتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، العاجلہ جلدی ملنے والی یعنی دنیا، جو شخص جلدی آنے والی، جلدی ملنے والی یا جلدی والی چیز یعنی دنیا چاہتا ہے، عجلنا لہ فیہا، ہم جلدی دے دیں گے اس کو، فیہا اس میں، ما نشاء جو ہم چاہیں گے، لمن نرید جس کے لیے ہم چاہیں گے، ثم پھر، جعلنا ہم بنا دیں گے، لہو اس کے لیے، جہنم جہنم، یصلاھا وہ داخل ہوگا اس میں، مذموما مدحورا مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا۔ مذموم یہ بھی اس میں مفعول ہے، یعنی کہ ضم یضم سے، اور مدحورا یہ دحور سے ہے، یہ بھی اس میں مفعول ہے جس کا معنی ہے دھتکارا ہوا، دور کیا ہوا، دفع کیا ہوا۔ ومن اراد الآخرۃ، اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے، وسعی لہا اور وہ کوشش کرتا ہے اس کے لیے، سعیہا اس کے لائق کوشش، سعیہا یعنی آخرت کی کوشش جو آخرت کے لائق ہے، آخرت کے شایان شان ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ جب کہ وہ مومن ہو، فَأُولَئِكَ پس یہی وہ لوگ ہیں، کَانَ سَعْيُهُمْ ان کی کوشش ہوگی، مشکورا قدر کی ہوئی، مشکور شکر یشکر سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے قابل قدر، جس کی قدر کی جائے، جس کو ویلیو کی نگاہ سے دیکھا جائے، ویلیویبل۔ کلن ہر ایک کی، نمدو ہم مدد کرتے ہیں، ہاؤلائی و ہاؤلائی ان کی بھی اور ان کی بھی، ہر ایک کی ہم مدد کرتے ہیں، ان کی بھی اور ان کی بھی، من عطاء ربک تیرے رب کی عطا سے، تیرے رب کی بخشش سے، وما کان عطاء ربک محظورا اور نہیں ہے تیرے رب کی عطا محظورا بند کی ہوئی، روکی ہوئی، حضر یحظر سے یہ اس میں مفعول ہے، اس کا معنی ہوتا ہے روکنا، کسی پر کوئی پابندی لگا دینا، کسی کو بند کر دینا۔ انظر دیکھو، کیف فضلنا کیسے ہم نے فضیلت دی، بعضهم علی بعض ان میں سے بعض کو بعض پر، وللآخرۃ اور آخرت، اکبر درجات زیادہ بڑی ہے درجات میں، وہ اکبر تفضیلا اور زیادہ بڑی ہے فضیلت دینے میں۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر نہ تم بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، فتقعد ورنہ تو بیٹھا رہے گا، مذموما مخذولا مذمت کیا ہوا، بے یار و مددگار۔ مذموم یہ پہلے گزرا ہے، یہ ضم یضم سے اس میں مفعول ہے، مخذولا خاذل یخذل اس سے اس میں مفعول ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کہ مخذول وہ شخص ہے کہ جس کی مدد کرنا وہ بندہ چھوڑ دے جس سے مدد کی امید ہوتی ہے، تو وہ مخذول ہے، بے یار و مددگار، بے سہارا۔ تو یہ آیت نمبر 22 تک میں نے ترجمہ آپ کے سامنے کیا ہے۔ ان آیات کی مختصر تفسیر اور مفہوم یہ ہے، آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان برائی کی دعا کرتا ہے جیسے اسے خیر اور بھلائی کی دعا کرنی چاہیے۔ تو چونکہ جو سیاق و سباق چل رہا ہے مشرکین مکہ کے حوالے سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے مطالبے کرتے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو اللہ سے دعا کریں وہ عذاب نازل کر دے، آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، یعنی کہ آپ سے طرح طرح کے عذاب کے اور سزا کے مطالبے کرتے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ انسان جو ہے یہ بہت زیادہ جلد باز ہے، یہ برائی کی دعا کرتا ہے
جیسے اسے خیر کی دعا کرنی چاہیے۔ اور یہاں پر ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت اچھی دعا کرنی چاہیے، خیر کی دعا کرنی چاہیے، غصے میں آ کر، جذبات میں آ کر برائی کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے ہم میں سے بہت سے لوگ جب غصے میں آتے ہیں تو طرح طرح کی بد دعائیں اپنی زبان سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی جلد بازی میں مانگی گئی وہ بری دعا قبول نہیں کرتا، وہ بد دعا کو اللہ تعالیٰ اس طرح جلدی قبول نہیں کرتا جیسے وہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور یہاں پر ایک تیسرا اہم سبق یہ ہے ہمارے لیے کہ جب ہم کسی کو دین کی دعوت دیتے ہیں، دین کا پیغام پہنچاتے ہیں، تو پھر ہمیں اس کے حوالے سے بھی ذرا حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ کسی کا نام لے کر اس کے لیے بد دعا کرنا، اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، جہنم کا مستحق قرار دینا، تو یہ رویہ درست نہیں ہے، کیونکہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت لکھی ہوئی ہو، ہم اس کے لیے بد دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے۔ تو اس لیے کسی کا نام لے کر اس کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، نہ اپنے لیے، نہ اپنے بچوں کے لیے، نہ کسی کے لیے، بلکہ ہمیشہ اچھے کلمات، اچھی دعائیں اپنی زبان پر جاری رکھنی چاہیے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ سے نشانیاں مانگتے ہیں اور معجزات کے طلبگار ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی نشانی آئے گی ہم پھر مانیں گے، تو ان کے سامنے یہ نشانیاں موجود ہیں۔ ہم نے رات اور دن کو نشانیاں بنایا ہے، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا دیا، دن کی نشانی کو ایک روشن نشانی بنا دیا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کتاب معلوم کر سکو۔ تو یہ رات اور دن کا آنا جانا، ان کا گھٹنا اور بڑھنا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رات میں تاریکی رکھی ہے کہ جب رات آتی ہے تو یہ اپنے ساتھ ایک سکون اور راحت کا بستر لے کر آتی ہے۔ تم اس رات کی تاریکی میں چھپ جاتے ہو، آرام کرتے ہو، راحت حاصل کرتے ہو، اور صبح اٹھتے ہو تو چاقو چوبند ہوتے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، تو ان پر غور و فکر کرو۔ پھر ان رات اور دن کے کم یا زیادہ ہونے سے تم سالوں کا اور دنوں کا حساب کتاب کرتے ہو، تمہاری عبادات کے اوقات اس سے متعین ہوتے ہیں۔ تو یہ نشانیاں کیا کم ہیں؟ اگر کوئی غور و فکر کرنے والا ہے تو کیوں تم اللہ تعالیٰ سے عذاب کے مطالبے کرتے ہو اور معجزات کے مطالبے کرتے ہو اور کسی ایسی بڑی نشانی کے طلبگار ہو کہ جس کے آنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ مہلت نہیں دیتا؟ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کائنات میں بکھری پڑی ہیں، ان میں غور و فکر کرو۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہر وہ چیز جو بندے کی ہدایت کے لیے ضروری تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح طور پر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم نے ہر انسان کی قسمت، اس کا نصیب اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے۔ جیسے گلے میں توق ہوتا ہے، ہار ہوتا ہے، وہ گلے کے ساتھ چپکا ہوتا ہے، لٹکا رہتا ہے ہر وقت، اسی طرح انسان کی قسمت اس کے گلے کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اس سے جدا نہیں ہوتی۔ یعنی انسان خواہ اچھا کام کرتا ہے، یعنی کہ نیکی کرتا ہے، اپنے اختیار سے جو بھی کام کر رہا ہے، یا وہ کام جو اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کی عمر بڑھ رہی ہے اور اس کی جوانی جا رہی ہے، اس پر بیماری آ رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو اس کے اختیار میں ہیں یا نہیں ہیں، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس تقدیر کے مطابق ہی ہو رہا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کچھ آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے کہ تم اچھے کام کر لو یا برے کام کر لو، اور یہ امتحان ہے۔ تو اس لیے ہم نے ہر انسان کا جو نصیب ہے، حصہ ہے، وہ اس کے ساتھ لازم کر دیا ہے، اور جو قیامت کا دن ہوگا تو پھر ہم اس کے سامنے اس کی وہ کتاب کھلی ہوئی اس کے سامنے کر دیں گے، وہ اس کو دیکھے گا اور ہم اس سے کہیں گے اقرأ کتابک، اپنی کتاب پڑھو، آج تم خود اپنے اوپر حساب لینے والے کافی ہو۔ تو وہاں پر انسان ہر چیز کو اپنی کھلی نگاہوں سے دیکھ لے گا۔ جو شخص ہدایت پاتا ہے وہ اپنے لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہو گیا اس کی گمراہی بھی اسی کے لیے ہے، اسی پر ہے۔
اور قیامت کے دن کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر شخص اپنا ذمہ دار خود ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ جب تک ہم رسول نہیں بھیجتے ہم عذاب نہیں دیتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور کمال عدل ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم پر حجت قائم نہیں کرتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ ہاں البتہ وہ لوگ کہ جن کے پاس کبھی کوئی رسول پہنچا ہی نہیں اور انہیں کبھی اسلام کی دعوت ملی ہی نہیں، یا وہ بچے جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے، ان کا حکم کیا ہے؟ تو بچوں کے حوالے سے تو بہت ساری احادیث موجود ہیں صحیح بخاری میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کے مطابق جو بچپن میں فوت ہو جائیں، خواہ وہ مسلمانوں کے بچے ہوں خواہ وہ کافروں اور مشرکوں کے بچے ہوں، تو سارے بچے فوت ہونے والے جنت میں جائیں گے۔ البتہ دنیا میں مشرکوں اور کافروں کے بچوں کا حکم ان کے یعنی کہ آباء و اجداد والا ہوگا۔ دنیا میں وہ چونکہ ان کے تابع ہیں، لیکن اگر وہ فوت ہو جاتے ہیں بچپن میں ہی تو وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ رہے وہ لوگ کہ جن کو واقعی اسلام کی دعوت پہنچی ہی نہیں کبھی، خواہ وہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کے لوگ تھے یا آج کے لوگ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی حجت قائم کرے گا۔ مسند احمد کی ایک صحیح حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 آدمی قیامت کے دن اپنی دلیل پیش کریں گے، حجت پیش کریں گے۔ ان میں سے ایک بہرا ہوگا، وہ کہے گا یا اللہ میں تو بہرا تھا، مجھے تو کچھ سنائی نہیں دیتا تھا۔ دوسرا احمق ہوگا، وہ کہے گا یا اللہ میں تو احمق تھا، مجھے تو کچھ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ تیسرا انتہائی بوڑھا، جس کے حواس جس کی عقل جواب دے چکی ہوگی، وہ بھی یہی بات کہے گا کہ یا اللہ میں تو بہت زیادہ بوڑھا تھا، میری تو عقل کام نہیں کرتی تھی۔ اور چوتھا وہ شخص کہ جو فطرت میں فوت ہو گیا ہو، کہ جس کے پاس کبھی کوئی نہ نبی پہنچا نہ اسلام کی دعوت پہنچی، وہ بھی کہے گا یا اللہ میرے پاس تو اسلام کی دعوت پہنچی نہیں، میرا کیا قصور ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان چاروں سے وعدہ لے گا کہ میں جو کہوں گا اس کو مانو گے۔ چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف ایک پیغام دینے والا بھیجے گا، اور وہ جب ان کے پاس آئے گا تو وہ کہے گا کہ آگ میں داخل ہو جاؤ۔ تو جو ان میں سے اس کے کہنے پر آگ میں داخل ہو جائے گا وہ آگ اس کے لیے سلامتی والی بن جائے گی، اور جو نہیں داخل ہوگا اس کو پکڑ کر گھسیٹ کر اس آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ تو گویا کہ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ آزمائے گا، حجت قائم کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل یہ ہے، اس کی رحمت یہ ہے کہ وہ بغیر حجت قائم کیے کسی کو عذاب نہیں دے گا۔ پھر فرمایا جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں ہم وہاں کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں۔ تو حکم دینے سے مراد یا تو اللہ تعالیٰ کا کونی حکم ہے، شرعی حکم نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی برائی کا یا گناہ کا حکم نہیں دیتا، یا تو اللہ کا کونی حکم ہے، یا پھر امر نا سے یہاں پر مراد ہے اکثر نا، کہ ہم وہاں کے خوشحال لوگوں کو بڑھا دیتے ہیں، ان کی تعداد زیادہ کر دیتے ہیں، چنانچہ وہ وہاں پر فسق و فجور کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، تو ان پر اللہ کی بات ثابت ہو جاتی ہے اور پھر اس بستی کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں، امیر لوگ ہوتے ہیں، عام طور پہ سوسائٹی کی اور بستی اور شہروں کی باغ دوڑ انہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لوگ انہی کو فالو کرتے ہیں، انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں، انہی کی بات کو مانتے ہیں۔ تو جب یہ لوگ بگڑ جائیں تو سارا معاشرہ بہت جلدی بگڑ جاتا ہے، اور جب یہ سدھر جائیں تو ان کے اثرات نچلے طبقے تک بھی جاتے ہیں، ان کے سدھار کے اور اصلاح کے۔ پھر فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے کتنے ہی زمانے کے لوگوں کو ہلاک کیا ہے، ان کے سامنے ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم شعیب ہے، کتنی قومیں ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا، ہلاک کیا نوح علیہ السلام کے بعد۔ تو کیا ان کو پتہ نہیں اس بات کا؟ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہے پوری طرح،
یہ مت سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی خبر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے۔ پھر آیت نمبر 18 اور 19 میں فرمایا کہ جو شخص دنیا چاہتا ہے ہم اس کو اس دنیا میں جلدی دے دیتے ہیں، جس کو ہم چاہتے ہیں اور جو ہم چاہتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن اس کے لیے جہنم ہے اور وہ اس میں داخل ہوگا مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا۔ اور جو شخص آخرت چاہتا ہے اور آخرت کے شایان شان کوشش کرتا ہے اور وہ مومن ہے، تو ایسے لوگ ہیں جن کی کوشش اللہ کے ہاں قابل قدر ہوگی۔ تو یہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں کہ جن کا مقصود دنیا ہے، تو فرمایا کہ ہم ایسے لوگوں کو دنیا دے دیتے ہیں، لیکن یہاں پر قابل توجہ بات کیا ہے؟ ما نشاء لمن نرید، جو ہم چاہیں اور جس کو ہم چاہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو بھی دنیا، یعنی کہ یہ نہیں کہ جو کافر ہے آخرت کی پرواہ نہیں کرتا، صرف دنیا کی پرواہ کرتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اسے دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ جو ہم چاہتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اسے دیتے ہیں۔ تو ہر اس بندے کو بھی دنیا نہیں ملتی جو آخرت کی پرواہ نہیں کرتا، آخرت کو لائق توجہ نہیں سمجھتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے یعنی کافر ایسے ہیں، بہت سارے آخرت کو نہ ماننے والے ایسے ہیں کہ جن کے پاس دنیا نہیں ہوتی، وہ یہاں پر بھی کنگال، فقیر اور مفلس ہوتے ہیں، اور آخرت میں بھی وہ مفلس ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ جو آخرت چاہتا ہے اور آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے اور وہ مومن ہے، تو ان کی کوشش کامیاب ہے۔ تو یہاں پر جو قابل توجہ بات ہے وہ یہ ہے کہ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایک تو ایمان کے ساتھ وہ محنت کرتا ہے، اس کے اندر شرک نہیں ہے، شرک کی آمیزش نہیں ہے۔ دوسرا وہ آخرت کے شایان شان محنت کر رہا ہے۔ تو آخرت کے شایان شان عمل کون سا ہے؟ جو کتاب و سنت کے مطابق ہے، جو کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ تو جو کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے وہ آخرت کے شایان شان نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہر ایک کی ہم مدد کرتے ہیں، ان کی بھی اور ان کی بھی۔ جو دنیا کا طالب ہے ہم اس کو بھی دنیا دیتے ہیں، جو آخرت کا طالب ہے ہم اسے بھی دنیا دے دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو بندہ دنیا کو نظر انداز کر دے اور آخرت کی پرواہ کرے اللہ اس کو دنیا نہ دے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ اس کو دنیا بھی دیتا ہے، آخرت بھی دیتا ہے۔ تو ہر ایک کی ہم مدد کرتے ہیں، ان کی بھی اور ان کی بھی۔ یہ تیرے رب کی بخشش ہے، اس کی عطا ہے۔ تیرے رب کی عطا جو ہے وہ بند کی ہوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دنیا سب کو عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء، اگر دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ لیکن چونکہ دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں ہے ہی کچھ نہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر عطا کر دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو کیسے ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو دنیا میں آپ دیکھیں کیسے رزق سب کے پاس ایک جیسا نہیں ہے، ذہانت، حسن، مال، اولاد، طاقت، ہر چیز میں یہاں پہ فرق ہے، ہر چیز میں یہاں پہ درجہ بندی ہے۔ اور آخرت میں تو درجات بہت یعنی کہ بڑے بھی ہوں گے، اور وہاں پہ فضیلت کے اعتبار سے فرق بھی بہت زیادہ ہوگا۔ دنیا میں بھی فرق ہے تو آخرت میں بھی بہت زیادہ فرق ہوگا، اور وہ فرق دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو مت پکارو، مت بناؤ۔ فتقعد مذموما مخذولا، ورنہ آپ بیٹھے رہو گے قابل مذمت اور بے یار و مددگار ہو کر۔ تو یہ اگرچہ واحد کا صیغہ ہے، لیکن یہ خطاب امت کے ہر فرد کو ہے، امت کے ہر فرد کو یہ خطاب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو معبود مت بناؤ، ورنہ تم قیامت کے دن
ایک تو قابل مذمت ہوگے اور بے یار و مددگار بھی ہوگے، تمہارا یہ معبود وہاں پر تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ تو یہ ہمارا آج کا لیسن ہے جو میں نے بہت ہی مختصر انداز میں جس کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق دے۔ یہاں سے انشاءاللہ ہم آگے کل پڑھیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔